بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ نے اسے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس صورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس صورت کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع ترمذی میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ صورت پڑھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلوں کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک عظیم صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے میں اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس صورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین سرگوشی فرما رہے تھے، کیا کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاہ حکومت نبی بنے یا عبادت گزار نبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف پست کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ ان کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق کوئی پیغام ہو تو یہ اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا، نباتات پر۔ میں نے کہا کہ ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے سے قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع
دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک ملازم سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد اور زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس شخص نے آمادگی سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں بھی اسے پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تیرے حال پر راضی ہوں۔ تو یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا، انتہائی شاہ گزر اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تو اس سے دنیا کے لیے کچھ بھی طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، اتنا قیمتی موتی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی خاطر میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اس جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک اور پروردگار، تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے لیے ذخیرے میں سے یہ موتی عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے۔ میں کہتی کہ بابا جان آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔
اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس نے غلط کام کیے ہوں یا اس نے چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا اب تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر لو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کر دیا گیا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیراب ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، کھانا کھانے کے لیے وہ بھی سیراب ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب سب کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا، جس سے میں نے سنا وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جو بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں دونوں نے چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے کیا، اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر اور خوف سے چھت سے گرا اور وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے وجہ ضائع نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلائیں۔
کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے صاحبزادوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلد بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے چھلک پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی تاکہ دعوت کا جو پروگرام ہے وہ خراب نہ ہو۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور ماجرا عرض کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ادب حضور اقدس اور آرام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب خدا، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے خوف زدہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے بخش دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا، اور جو شخص صبح و شام اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، وہ سورت یاسین ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ
آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ صبح و شام پڑھنا چاہیں تو صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ صبح یا شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور کوئی ایسا عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منازل آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بشکوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بشکوا لیتی ہے۔ اس سورت کو روزانہ تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے اور قبر کے منازل آسان ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں، اور رب کائنات جو محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری امت کے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت معجزہ ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا، اے جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔